بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ امریکی بحریہ کا پہلی بار سمندر سے خلا میں بین البراعظمی میزائل کو تباہ کرنے کا کامیاب تجربہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئٹہ کور کا دورہ، اہم منصوبوں کا جائزہ۔ افغانستان سے فوج نکالنے میں جلد بازی کی تو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، نیٹو چیف نے خبردار کر دیا۔ بھارتی طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اقوام متحدہ نے یورپ کو واضح پیغام دے دیا۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر ترک صدر رجب طیب اردوان نے ملک میں جزوی کرفیو کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومتی پابندیاں ماننے سے انکار کرتے ہوئے جلد سے شیڈول کے مطابق جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ مودی نے دوست بدلنا شروع کر دیے، ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوڑ کر جو بائیڈن سے رابطہ کر لیا۔ آزاد کشمیر حکومت کا ایک بار پھر 15 روز کے لیے لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی بحریہ نے اپنی تاریخ میں پہلی بار سمندر سے ایک میزائل شکن میزائل انٹرسیپٹر لانچ کیا ہے۔ اس سسٹم سے خلا میں موجود بین البراعظمی میزائل یا آئی سی بی ایم کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس عمل کے لیے امریکی بحریہ نے میزائل ڈیفنس ایجنسی کے تعاون سے ایک SM-32A کی بدولت خلا تک پہنچ جانے والے میزائل کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ پینٹاگون کے مطابق یہ تجربہ 17 نومبر کو کیا گیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق شمالی کوریا بارہا مرتبہ بین البراعظمی میزائلوں کا کامیابی کے ساتھ تجربہ کر چکا ہے اور اسے امریکہ پر گرانے کی دھمکیاں بھی دے چکا ہے۔ اس تناظر میں امریکی دفاعی ادارے بالخصوص امریکی ڈیفنس ایجنسی MDA نے یہ ٹیسٹ کیا ہے۔ امریکی جزیرے ہوائی کے شمال مشرق میں واقع رونالڈ ریجن میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیبات سے یہ تجربہ کیا گیا ہے اور اس میں میزائل انٹرسیپٹر ہر طرح سے کامیاب رہا۔ واضح رہے، یہ میزائل سسٹم بحری جہاز سے لانچ کیا گیا۔ اگرچہ یہ اپنی نوعیت کا چھٹا تجربہ تھا، لیکن بحری جہاز سے ICBM کو مار گرانے کا پہلا تجربہ تھا۔ اگرچہ یہ تجربہ اس سال مئی میں ہونا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئٹہ کا دورہ، بلوچستان کے سماجی و معاشی ترقی کے منصوبوں کا جائزہ۔ اطلاعات کے مطابق پاک فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ کوئٹہ دورے کے دوران اہم منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاک فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے دورے کے دوران نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی اور نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے منصوبوں پر کام کا جائزہ بھی لیا۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں امن اور ترقی پاکستان کی ترقی کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی ملک کی ترقی ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ اس کام کا جائزہ لے رہے ہیں اور بہت جلد اس خطے میں ترقی کے دروازے کھلیں گے اور جس سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ افغانستان سے جلدی میں افواج نکالنے کی ہمیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کے مطابق منگل کو اپنے ایک بیان میں مغربی ممالک کے عسکری اتحاد نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہمیں ایک مشکل فیصلہ درپیش ہے۔ ہم گزشتہ 20 سال سے افغانستان میں ہیں اور اب نیٹو کا اہم اتحاد مزید یہاں نہیں رہنا چاہتا، لیکن دوسری جانب باہمی رابطے کے بغیر جلد بازی میں یہاں سے فوج کے انخلا کی ہمیں بھاری قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ابھی بھی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں ہمارے ممالک کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ داعش شام اور عراق میں پسپاہی کے بعد افغانستان میں تسلط قائم کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دسمبر تک افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا اعلان کیا تھا اور انتخابات میں ناکامی کے باوجود وہ اپنے اس ایجنڈے پر قائم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کی ایک نجی ایئر لائن کے طیارے نے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منگل کی شب ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خلیجی ملک سعودی عرب کے شہر ریاض سے نئی دہلی جانے والے گوا ایئر کے مسافر طیارے میں دوران پرواز ایک مسافر کو دل کا دورہ پڑا۔ مسافر کی حالت بگڑنے کی وجہ سے دوران پرواز طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسافر طیارے کے پائلٹ نے اس صورتحال میں فوری کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور اجازت ملنے پر طیارے کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا۔ طیارے کی لینڈنگ کے بعد مسافر کو طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم مسافر کا انتقال ہو چکا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے فلسطین کے لیے خصوصی نمائندے نے یورپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کی سطح کو نیچے لائے۔ یہ مطالبہ 1967 میں اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقے میں انسانی حقوق کی صورتحال جاننے کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے یورپی پارلیمنٹ کی سب کمیٹی برائے انسانی حقوق میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقے پر سے اپنا قبضہ اس وقت ختم نہیں کرے گا جب تک کہ اس پر بین الاقوامی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یورپ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں پر اس کے ساتھ تجارت، سائنس، ثقافت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو انتہائی کم کر دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ملک میں جزوی کرفیو کا اعلان کر دیا، جس کے تحت نئی پابندیاں لاگو ہوں گی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران ترکی میں بھی مہلک وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جسے مد نظر رکھتے ہوئے ترک صدر رجب طیب ایردوان نے یہ قدم اٹھایا۔ رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ہم تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں، وبائی کیسز اور اموات کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس ویکینڈ سے رات 8 بجے سے صبح 10 بجے تک جزوی کرفیو کا نفاذ رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومتی پابندیاں ماننے سے انکار کرتے ہوئے جلسے شیڈول کے مطابق جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں، کورونا کی آڑ میں جلسوں پر پابندی کو مسترد کرتے ہیں، ہمارے جلسے شیڈول کے مطابق ہو گئے۔ فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے گلگت بلتستان میں الیکشن نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مودی نے دوست بدلنا شروع کر دیے، ٹرمپ کو چھوڑ کر جو بائیڈن سے رابطہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نو منتخب امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مودی نے جو بائیڈن سے بات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور کہا ہے کہ اس الیکشن سے امریکی جمہوری روایات کے استحکام کا پتہ چلتا ہے۔ مودی نے امریکہ کی نو منتخب نائب صدر کو بھی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دوران گفتگو نریندر مودی نے 2014 اور 2016 کے اپنے امریکی دورے کا ذکر کرتے ہوئے جو بائیڈن کے ساتھ اپنی ملاقات کا بھی تذکرہ کیا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی فتح کے بعد دونوں لیڈروں کے درمیان یہ پہلی گفتگو ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ اقدامات اور یکساں مفادات پر مبنی بھارت امریکی عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کام کرنے پر بھی اتفاق رائے ظاہر کیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت آنے کے بعد حکومت نے کشمیر میں ایک بار پھر 15 روز کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کشمیر میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاک ڈاؤن کا آغاز
21 نومبر رات 12 بجے سے 6 دسمبر رات 12 بجے تک کے لیے ہوگا۔ کابینہ اجلاس کے بعد دیگر وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہر قسم کے عوامی اجتماعات، جلسے جلوسوں پر پابندی عائد رہے گی۔ تمام سرکاری، نیم سرکاری، خود مختار پرائیویٹ ادارہ جات 50% عملے کے ساتھ کام کریں گے۔ عملے کا تعین ادارے کا سربراہ کرے گا اور دفاتر میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر بھی پابندی ہوگی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔